السلام علیکم. فورتھ ایئر. آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. اللہ میاں خیریت سے رکھے ہم سب کو اور اس بیماری سے اور اس پرابلم سے ہمیں جلدی نکالے. بیٹے میں نے آپ کو پچھلا لیکچر دیا تھا, اس کی بنائی کی تھی ہمارے کپڑے کی, اور میرے خیال میں اب آپ کو اس میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے سیمپل کون کون سے بنانے ہیں. آپ نے 5 بنائی کے سیمپل بنانے ہیں. جو جو تصویریں آپ کی کتاب میں مینشن ہے آپ نے اس کو دیکھ کے بہت سی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. اب آپ اس کو سیمپل بنا لیں. 5 to 6 انچ کا 5 by 5 انچ کا میں موسٹلی کہتی ہوں کہ سیمپل بنائیں, اور یہ ویوز کا سیمپل ختم کریں. یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے اور ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد جو ریٹن کام تھا وہ بھی میں نے دے دیا ہوا تھا, وہ بھی آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرائیں اور آپ اس کو بھی لکھنا شروع کریں, اور وہ ایک پراپر ہمارا ریٹن کام بھی پورا ہو جائے گا. اس کے بعد میجر پروجیکٹس میں نے آپ کو بتائے تھے. میجر پروجیکٹس میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسٹین گلاس آپ اس چھٹیوں میں پورا کریں. مجھے ڈیزائن ابھی تک کسی بچی کے نہیں آئے. ایک ہوتی بچی اور منیچر, یہ 2 پروجیکٹس آپ کے ان کورونا کی چھٹیوں میں 11 جنوری تک پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, 2 پروجیکٹس اور ساتھ یہ ویوز لکھنے کا کام بے شک بعد میں کر لیں, لیکن یہ 2 پروجیکٹس آپ کے چھٹیوں میں ہونے چاہیے. مہربانی کر کے مجھے ڈیزائن بھیجیں. آپ بہت ہی سستی سے کام لے رہے ہیں, بس کرتے ہیں آپ. آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے. ہمارا نیا ٹاپک ہے کنزیومر رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. یہ رسپانسبلٹیز ہیں, یہ جو ٹی لکھا ہوا ہے, صارف کے حقوق اور ذمہ داریاں. اس میں جو ہے ہم کریں گے کہ صارف کے کیا کیا حقوق ہیں, ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. حقوق کیا ہوتے ہیں؟ وہ رائٹس جو ہمیں لوگوں سے ملتے ہیں, اور ذمہ داری رسپانسبلٹیز وہ ہوتی ہے جو کنزیومر کی ہے, جو چیز اب خود اس کے حق کی طرف ہے, جو اس نے اپنی اڈاپٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ یہ 2 چیزیں ڈسکس کریں گے, رائٹس اور رسپانسبلٹیز کپڑے کے متعلق. 1962 میں امریکن اسٹینڈرڈ آف ٹیکسٹائل مٹیریل ASTM نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اپنے استعمال آنے والی اشیاء اور حاصل کردہ خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کتنے 4 حقوق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ صارفین کے 4 حقوق جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے جب وہ کپڑا خریدتا ہے. اس کو یہ رائٹ, یہ اس کا رائٹ ہے, اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس کا حق ہے. تو اس کا حق پہلا کیا ہے؟ رائٹ ٹو بی انفارمڈ. نام سے پتہ چل رہا ہے مکمل معلومات کا حق. یہ اس کا حق ہے کہ وہ جانے کہ وہ کپڑا کیسا استعمال کر رہا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس میں کون کون سے مٹیریل استعمال ہو رہا ہے, وہ مطلب وہ خطرناک تو نہیں ہے. یہ سب اس کا حق ہے معلوم کرنا. اس کے بعد انتخاب کا حق, رائٹ ٹو چوز. یہ کنزیومر کی رسپانسبلٹی ہے, یا اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ آپشنز دی جائیں, اس میں سے وہ اپنے جیب کے مطابق, معاشی حالات جس کو ہم کہتے ہیں, اپنے پسند کے مطابق, اپنی نیچر کے مطابق, اپنا جس طرح وہ کیری کرتا ہے اس کے مطابق اپنی چیز کو وہ انتخاب کر سکے. شکایات کا حق, یہ بھی کنزیومر کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی شکایت کرے اور اس کی شکایت سنی جائے. ہمارے مسئلے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غلط چیز دے دی جاتی ہے, لیکن ہم جب واپس کرنے جاتے ہیں تو واپس نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں شکایات کا حق نہیں دیا جا رہا. پھر اس کے بعد ہے رائٹ ٹو بی سیف, محفوظ رکھنے کا حق, کہ ہمیں کیا وہ کپڑا سیف ہے کہ نہیں. اب ہمیں اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے تھوڑا سا. سب سے پہلے آتا ہے مکمل معلومات کا حق. مکمل معلومات کا حق ہے کہ صارف کا یہ حق ہے کہ کپڑے کی خریداری کر رہا ہے تو اس کی مکمل معلومات حاصل کرے, یا اس کو مکمل معلومات فراہم کی جائے. جیسے کہ ہم دکان پہ جاتے ہیں نا, تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کپڑا کون سا ہے. دکان والا ہمیں بتاتا ہے ایسا کپڑا اتنا ہے, اتنا بھر ہے, یہ اتنا شرنک ہوگا. اگر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرنک نہیں, آلریڈی شرنکڈ ہے, یہ نہیں ہے, اگر وہ ہمیں معلومات نہیں دے رہا یا ہم سے جھوٹ بول رہا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ ہمارا رائٹ مار رہا ہے. تو رائٹ, ہمارا یہ رائٹ ہے, ہمارا حق ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو ڈیلر ہے, جو مارکیٹ والا ہے, وہ ہمیں معلومات دے. معلومات دینے کے مختلف طریقے ہیں, جس میں ہمارے لیبل آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر لیبل لگے ہوتے ہیں. اکثر آپ ہمارے کپڑوں پہ, پاکستانی کپڑوں میں تو موسٹلی چیزوں پہ, لوکل چیزوں پہ لیبل نہیں لگے ہوتے, لیکن اگر آپ امپورٹڈ کپڑا اٹھائیں نا, ایون کہ آپ تولیہ بھی لیں, تو اس کے اوپر بھی لیبل لگا ہوتا ہے. لیبل پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ڈرائی کلین کرنا ہے, یا اس کو دھونا ہے, کتنے گرم پانی دھونا ہے, اس کو استری کرنا ہے کہ نہیں لکھنا, کبھی غور کرنا. اس کے بعد سویٹرز پہ لکھا ہوتا ہے, چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے اتنے % کاٹن ہے, اتنے % نائلون ہے, اتنے % پولی ایسٹر ہے یا سلک ہے. ہر کپڑا, برانڈ کپڑا جو ہوتا ہے وہ لیبلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد کون سا برانڈ یا مارکا کا ہے, وہی ٹیگ کے اوپر یہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے لیبل کے اوپر. ہمارے یہاں اکثر 2-3 لیبل لگے ہوتے ہیں کپڑے کے اوپر, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لیبل پہ سارے کام ہوئے ہوتے ہیں. پھر تصدیقی لیبل, کہ سیٹسفائیڈ کہ یہ
اینیمل اسکن سے تو نہیں بنا ہوا، یہ کس چیز سے بنا ہوا، سیٹسفائڈ ہے کہ یہ کپڑا پہننے کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یا اور طرح کا سیٹسفائڈ کہ ہمارے ڈینجر تو نہیں ہے. تو یہ سرٹیفکیشن کمپنیز ہوتی ہیں ٹیکسٹائل کی جو اس کو دیتی ہیں سرٹیفکیٹ. یہ بھی لیبل ہوتا ہے. پھر یونین لیبل کہ یہ کون سے گروپ کا ہے. یہ جو ہمارے یہاں تو خیر اتنا عقیدوں کا مسئلہ نہیں ہے، باقی ملکوں میں عقیدوں کا مسئلہ ہے. ہم ایون کہ ہم کھانے پینے کے پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یہودیوں کی ڈرنک ہے، یہ وہ، تو یہ ہے یونین لیبل. تو یہ لیبلز ہیں جو ہمیں پراپر معلومات دیتا ہے. یہ لیبل لگا کے ہمارا رائٹ پورا ہو رہا ہے. جن پہ لیبل نہیں لگا ہوتا تو بیسیکلی وہ رائٹ پورا نہیں ہو رہا اکارڈنگ ٹو اور مطلب نارمز یا اکارڈنگ ٹو اور رائٹس، کہ ہمارا وہ رائٹ نہیں دے رہے جسے ہمیں پراپر معلومات دے سکے. تو یہ کنزیومر کا رائٹ ہے معلومات لینا. پاکستان میں تو بہت سی چیزیں فالو نہیں ہوتی، لیکن یہ ڈیولپ کنٹریز میں چیزیں فالو ہوتی ہیں اور لیبلز لازمی ہوتے ہیں ہر چیز میں، ہر بندے کو بتانا نہیں پڑتا. یہ لیبل کئی طریقے سے مفید ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان سے صارف کے درجہ ذیل امور میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس سے مصنوعات کی شناخت کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ صارف کو ایک بہتر اور دانشمند فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. یہ صارف اور ڈرائی کلینر کو کپڑے کو صحیح حفاظت کرنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہوتا ہے نا ڈرائی کلین ہونی، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھی اس کو واش نہیں کرنا. پھر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ایزیلی واشیبل یا مشین واش، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑا بچ جاتا ہے. شکایات کا حق. اب یہ حق جو ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت کم ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں ہم اگر شکایت کرتے ہیں تو ہمارا آئٹم اتنا عرصہ پڑا رہتا ہے کہ ہم آئٹم کے بارے میں بھول ہی جاتے ہیں. تو یہ بھی ویسے ہمارا رائٹ ہے. شکایت کرنے کا جو انہوں نے حق ہے، تو اس میں ایک طریقہ جو قواعد و ضوابط جو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ شکایات کریں اس کی تحریری کاپی اپنے پاس محفوظ رکھیں. مطلب اس کے پاس اس کی کاپی اپنے پاس لیں جہاں آپ نے شکایت لگائی ہے، زبانی کلامی شکایت کر کے نہیں آنی. پھر فوری کارروائی کی خاطر شکایت کمپنی کی آفیسر تعلقاتی عامہ کے تک بھیجنی چاہیے. یہ دکاندار کا کام ہے کہ ہماری شکایت فوری آگے کرے، اپنے پاس لے کے نہ بیٹھ جائے. اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے کہ حقائق کا اندراج وضاحت سے کرنا چاہیے، جیسے جذبے تلخی اور بے جا الزامات سے مطلب ریٹن فارم میں آپ اپنی شکایت کریں بجائے کہ اس سے لڑنے بیٹھ جائے. جا کے آپ کی جو ہے آپ ریٹن فارم میں دیں اور ریٹن فارم میں آپ کو وہ جواب دے گا. پھر ادائیگی کی رسید اور لیبل کی نقول اگر ممکن ہو تو شکایت کے ساتھ ضرور لگائیں. آپ نے جو چیز خریدی ہے کیونکہ اس پہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے، اس کی رسید پہ آپ اس کی رسید کی کاپی ساتھ لازمی لگائیں تاکہ آپ کی شکایت اوتھینٹک ہو جائے. ہوتا ہے نا کہ 7 دن میں واپسی، 1 مہینے کی واپسی، تو آپ کی شکایت کی جو سلپ ہوتی ہے اس پہ بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اور آپ کی سلپ پہ بھی رسید آپ کلیم کر سکتے ہو ایزیلی. اگلا آتا ہے محفوظ رہنے کا حق. محفوظ رہنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہمارا کپڑا بننے کے بعد بہت سے فنیشنگ پروسیس سے گزرتے ہیں جس میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں. تو جس سے یہ ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ مطلب یہ آگ سے محفوظ ہے یا کچھ ہے، یہ بھی لیبلز پہ اکثر چیزیں لکھی ہوتی ہے. تو ایسے کپڑے کی تیاری جو آگ میں جھلسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ لیبل لگا ہوتا ہے کہ یہ آگ سے نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں یقین دلایا جائے کہ تاکہ صارف خود کو اپنے خاندان کو لا علمی سے نقصان نہ پہنچا سکے. جیسے ہم نے بات کی ہے نا، کاٹن جلدی آگ پکڑ لیتا ہے لیکن اس کو ایسے فنیشنگ پروسیس سے نکالا جاتا ہے کہ وہ آگ سے بچا لیتے ہیں. پھر کبھی کبھی ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہے جو ہمارے خارش کا یا ہمارے کینسر کا باعث بنتی ہے. تو یہ بھی محفوظ رکھنے کا حق ہمارا ہے. یہ مارکیٹ والے کو چاہیے کہ ہمارے لیے کپڑا ایسا تخلیق کیا جائے یا بنایا جائے کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس سے محفوظ رہیں، کہ الرجک نہ ہو. اور وہی بات کہ اگر اس میں انفارم کا لیبل لگ جاتا ہے، جو انفارمیشن ہو، تو ہمارے لیے اس قدر یہ ایشو نہیں ہوتا محفوظ کا. ہم نے پتہ، جیسے کہ میں اپنی اگزامپل دوں، مجھے نائلون سے الرجی ہے، نائلون کی ساکس سے مجھے ایچنگ ہو جاتی ہے. تو جو مجھے نظر آتا ہے کہ نائلون، تو میں اس کو نہیں لیتی. کچھ لوگوں کو اون سے الرجی ہوتی ہے، وولن نہیں، وہ پیور وول نہیں پہن سکتے، تو پیور وول، تو جہاں پہ پیور وول کا لیبل ہوتا ہے تو وہ نہیں لیتے. تو وہ کیا ہے، ہمارے معلومات کا رائٹ تھا جس نے ہمیں محفوظ کیا. تو بیسکلی محفوظ کرنے کا رائٹ اس صورت میں پورا ہوتا ہے کہ جب اس کا لیبل صحیح سے ہو، کیونکہ ہر طرح کی چیز ہر طرح کی مارکیٹ میں آتی ہے. تو محفوظ ہم اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب اس میں وہ پراپرلی لیبلڈ ہو. انتخاب کا حد ہماری خواہشات، ضرورت اور معاشی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا کہ مری کو کہا جاتا ہے ٹورسٹ کا شہر، ٹھیک ہے، یہ تفریح کا شہر کہا جاتا ہے. تو مری میں ہر چیز بہت مہنگی ہے، تو وہاں پہ رہنے والے مقامی جو ہیں وہ اس چیز سے بہت گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جیب کے مطابق نہیں ہوتی. تو یہ انتخاب کا حق ہمارا ہے جہاں پہ ہر طرح کا مطلب ہر طرح کی جیب کے مطابق ہم چیز لے سکیں. ٹھیک ہے،
یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اور مہنگی ہے اور ہماری جیب نہیں ہے اور ہم نے لینی تو ہے، ہماری مجبوری ہے تو ہمارے سر پہ مطلب ہم اس پہ سوار ہی ہو جائے. تو بیٹر یہ ہے کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کنزیومر کے لیے جو ہے ہر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق مارکیٹ میں چیز لائے تاکہ وہ اپنی پسند اور ذوق و شوق اور اپنے اقتدار کے مطابق اس میں سلیکشن کر سکے. اب منڈی بہادر میں ساری دکانوں پہ ویسٹرن کپڑے رکھ دوں اور میں کہوں لینے ہمارا معاشرہ ہمارا اقتدار ہمیں اجازت نہیں دیتا تو ہم کیا کریں گے؟ اب کپڑا تو ہم نے لینا ہے تو ہم وہ لینا شروع کر دیں گے، لیکن وہ بیسکلی ہماری خواہش نہیں تھی. تو ہمارے انتخاب کے مطابق یہ کنزیومر کا رائٹ ہے کہ وہ مارکیٹ میں ہر طرح کے طبقے کے لیے، معاشرے کے لیے وہ اپنی چیزیں رکھے. تو یہ آج کل کا چھوٹا سا ٹاپک تھا میرا. آج میرا دل تھا اور پڑھانے کا، لیکن ہم انشاءاللہ کل تھوڑا زیادہ پڑھ لیں گے. میرے خیال میں اتنے کافی. شکریہ. اللہ حافظ.